میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اپنے بھائی کی ترقی پہ خوش ہوتے ہیں، جب ہم اپنے رشتہ دار کی ترقی پہ خوش ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گاؤں والے کی ترقی پہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ ہم سے کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب آپ دوسرے کی ترقی پہ خوش ہوتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی مقام بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہے، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ بتا تو صحیح اس وقت تیرا سب سے پیارا بندہ کون ہے، اس وقت تیرا سب سے محبوب بندہ کون ہے، اس وقت وہ کون دنیا میں بندہ ہے جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ رب اس ولی کو جواب دیتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، اے میرے پیارے بندے، فلاں بازار میں ایک شخص ہے جس کی کپڑے کی دکان ہے، وہ انسان اس وقت میرا سب سے زیادہ پیارا بندہ ہے، وہ انسان اس وقت میرا سب سے محبوب بندہ ہے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، ان کو اب خواہش ہوئی کہ اچھا ایک انسان ہے، شوق پیدا ہوا کہ میں ان کی زیارت کروں، میں جا کے ان سے ملوں، آخر وہ کون سا کام ہے، آخر وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ اس وقت سب سے زیادہ ان سے محبت کر رہا ہے، اللہ کا وہ محبوب بن گیا ہے۔ ان کو شوق پیدا ہوا، وہ چلے ہیں اس بازار کی طرف جو نقشہ ان کو بتایا گیا تھا، وہاں پہنچے ہیں چوراہے کے پاس اور دیکھتے ہیں ایک سادہ سا انسان ہے، ایک صوفی سا انسان ہے، اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ گئے ہیں ان کے پاس، اب جانچنا شروع کیا ہے کہ آخر کون سی کوالٹی ہے، آخر کون سی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو اس وقت اپنا سب سے پیارا بندہ بنا دیا۔ مسلمانوں بڑے غور سے سننا، بڑے سیکھ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہے، میں جذباتی تقریر کرنا بھی جانتا ہوں، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف زور سے کہا جائے اور کچھ بات سمجھ میں نہ آئے، مقصد یہ ہے کہ جتنی باتیں ہو، کم باتیں ہو، آپ کو سمجھ میں پورا آئے تاکہ آپ آنے والی زندگی میں اس کو استعمال کرو، آپ اپنی آخرت کو بنانے میں استعمال کرو۔ مسلمانوں یہ بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے، یہ پریشانیوں کا دور ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ملتا ہے۔ کیوں سکون نہیں ملتا ہے؟ کیونکہ ہم وہاں سے دور ہیں جہاں سے سکون ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تو میرے ذکر میں ہے، لیکن بندہ اللہ سے دور ہے تو سکون کہاں سے ملے گا؟ دولت مل جائے گی لیکن سکون نہیں ملے گا، عمارت مل جائے گی لیکن سکون نہیں ملے گا۔ سکون کب ملے گا؟ جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے، اطمینان سے اس کو یاد کرو گے تو آپ کو ایک عجیب سی کیفیت معلوم ہوگی۔ بہرحال وہ بزرگ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس دکان والے کے پاس پہنچے ہیں جو اس وقت اللہ کا سب سے محبوب بندہ تھا۔ بس آخری بات بتا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ وہ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مجھے کوئی کپڑا دکھاؤ، مجھے کپڑا لینا ہے آپ سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو کپڑا چاہیے، آپ اطمینان سے تشریف رکھے، میں آپ کو کپڑا دکھاتا ہوں۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ اس انسان نے مجھے ایک اچھا سا کپڑا دکھایا، ایک خوبصورت سا آرام دہ کپڑا دکھایا جو گرمیوں کے موسم میں آرام دیتا ہے، اس کپڑے کو اس نے دکھایا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو وہ بزرگ بتاتے کہ اس انسان نے بڑی چھوٹی سی قیمت بتائی، یعنی ایسی قیمت بتائی جو بہت زیادہ نہیں تھی، ایسی قیمت بتائی جو واقعی اس کپڑے کی تھی، وہی قیمت بتائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ پیسہ لے لو، اور میں اس کے بعد اپنے دل ہی میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اندر آخر کون سی کوالٹی ہے، اس کے اندر آخر کون سی خاصیت ہے۔ اب تک تو کوئی ایسی خاصیت نظر نہیں آئی، اب تک تو کوئی عبادت نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ اللہ کا اتنا مقرب بن گیا ہے، اللہ کا اتنا محبوب بندہ بن گیا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ جیسے ہی پیسہ نکال کر اس کپڑے کا دام دینے لگے نا، اس انسان نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے نا تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کون سی گزارش ہے، بتاؤ مجھے، میں آپ کی باتوں کو مانوں گا۔ تو اس دکاندار نے جو اس وقت اللہ کا سب سے محبوب بندہ تھا، وہ کہتا ہے کہ چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جس دام میں آپ مجھ سے کپڑا لے رہے ہیں نا، جس کپڑے کو آپ مجھ سے لے رہے ہیں نا، یہی کپڑا اسی دام میں سامنے والی دکان میں آپ کو مل جائے گا، سامنے جو بھائی بیٹھا ہے نا اس کی دکان میں مل جائے گا۔ آپ تھوڑا سا مہربانی کر کے میرے بھائی کی دکان سے لے لے، اس سامنے والے دکاندار سے اس کپڑے کو لے لے۔ بزرگ نے کہا اچھا ہو سکتا ہے کہ
कोई इसका रिश्तेदार होगा, हो सकता है इसका भाई होगा, हो सकता है ये ख्याल उनके दिल में चल रहे थे। ख्याल चलते चलते उस बुजुर्ग ने, उस दुकानदार ने कहा, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ना तो वो मेरा सगा भाई है, खूनी रिश्ता नहीं है। हाँ, मोमिन होने के नाते वो मेरा भाई है, लेकिन मेरा उससे खूनी रिश्ता नहीं है। ना वो मेरा बेटा है, ना वो मेरा भतीजा है, ना वो मेरा कोई करीबी रिश्तेदार है, बस वो एक आम इंसान है। तो इतना कहकर उसने कहा, जाइए आप वहां से ले लीजिए। जब इतना कहा ना, तो उस बुजुर्ग ने हाथ को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा, ऐ खूबसूरत इंसान, ऐ नरम दिल इंसान, बता तो सही, लोग आज के दौर में चाहते हैं कि ग्राहक मेरी दुकान में आए, कस्टमर मेरी दुकान में आए, लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरी दुकान का माल बिके, ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो, लेकिन पहला इंसान तू मुझे दिख रहा है जो अपनी दुकान का, जो अपनी दुकान में आए हुए ग्राहक को वापस करके सामने वाली दुकान में भेज रहा है। तू पहला इंसान दिख रहा है जो अपने फायदे को ना देखकर सामने वाले का फायदा देख रहा है। आखिर वजह क्या है? तो वो इंसान कहता है, वो दुकानदार कहता है, दरअसल बात ये है बुजुर्ग इंसान, सुबह से मैं बैठा हूँ, सुबह से वो भी बैठा है, शाम होने वाली है। ऐ बुजुर्ग इंसान सुनिए सुनिए, मैंने कुछ कपड़ों को बेच दिया है, मैंने कुछ कपड़ों को फरोख्त कर दिया है, मेरी कुछ बिक्री हो गई है, इतना अल्लाह ने मुझे आज दे दिया है कि आज रात का खाना मेरे बच्चे खा लेंगे, आज रात का खाना मेरे घर में बच जाएगा। लेकिन ऐ बुजुर्ग इंसान, मैं सुबह से लेकर शाम तक देख रहा हूँ कि मेरे सामने वाला जो भाई है, अगरचे वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन सुबह से अब तक देख रहा हूँ वो बेचारा गलियों को तक रहा है, वो बेचारा मुसाफिरों को देख रहा है, वो बेचारा ग्राहक को देख रहा है, लेकिन अब तक कोई उसकी दुकान में नहीं आया है। वो सुबह से शाम तक बैठा है, कोई उसकी दुकान में नहीं आया है। मुझे अफसोस है, कहीं ऐसा ना हो कि आज वो खाली हाथ लौटे और उसके बच्चे उसके हाथ में लिपट जाए, उसके बच्चे उसकी पैकेट में लिपट जाए, उसके बच्चे उसके झोले में लिपट कर कहने लगे कि बाबा आपने आज क्या खाने के लिए लाया है, बाबा आपने आज क्या सामान लाया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तो अपने बच्चों को दिखा दूंगा, इसलिए कि मेरी इतनी बिक्री हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं जाऊँ और मेरे बच्चे खुश हो जाएं, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरा मोमिन भाई भी जब अपने घर जाए तो उसके बच्चे भी खुश होकर उसे मुस्कुरा कर गले मिले। इतना सुनने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, अच्छा यही बात है जिसकी वजह से तुझे पता भी नहीं है कि इस वक्त तू अल्लाह का सबसे महबूब बंदा बना हुआ है। क्यों? इसलिए कि तू वही दूसरों के लिए सोच रहा है जो अपने लिए सोच रहा है। तू दूसरे से मोहब्बत कर रहा है तो अल्लाह तुझसे मोहब्बत कर रहा है। क्यों? अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे प्यारे बंदो, अगर तुम मेरी मखलूक से मोहब्बत करोगे तो मैं खालिक तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। बुजुर्ग ने कहा, यही वजह है, यही खासियत है जिसकी वजह से अभी सबसे ज्यादा रब तुझसे मोहब्बत कर रहा है। तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हो बल्कि अपने सामने वाले भाई के बारे में भी सोच रहे हो। मुसलमानों, इससे दर्स मिलता है, इत्तिहाद का दर्स मिलता है, मोहब्बत का दर्स मिलता है, लोगों को लेकर चलने का दर्स मिलता है। अगर कोई हमारा भाई पिछड़ा हो, अगर कोई हमारा मोहल्ले का इंसान अगर कहीं पीछे रह गया हो तो उसको सहारा देने का हमें सबक मिलता है, उसको भी मोटिवेट करने का सबक मिलता है। इसलिए एक मुसलमान होने के नाते होना तो यही चाहिए कि हम एक दूसरे से हसद ना करें बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। कितना खूबसूरत सोसाइटी हो जाएगी, कितना खूबसूरत मुआशरा हो जाएगा अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, हम नफरत के बजाय लोगों से मोहब्बत से मिलने लगे। याद रखिए, टेंशन कहाँ नहीं है, लड़ाई कहाँ नहीं है, इख्तिलाफ कहाँ नहीं है, हर जगह है। जब आप सुनते होंगे ना, जब ढेर सारे बर्तन एक जगह रहते हैं तो टन टुन की आवाज आती है, धन धुन की आवाज आती है, लेकिन समझदार वही है जो तमाम चीजों के बाद भी कंप्रोमाइज करे, तमाम बुराइयों को भुलाकर लोगों से मोहब्बत करे। इंसान होने के नाते, मोमिन होने के नाते एक दूसरे से मोहब्बत करे। और याद रखिए, मैंने आपको शुरू ही में बता दिया था कि जब एक बंदा, जब आप सब किसी दूसरे की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं तो उसकी कामयाबी के लिए अल्लाह दुआ बाद में कबूल करता है, आपके हक में अल्लाह दुआ पहले कबूल कर लेता है।
اس لیے پیغام میں نے آپ کو دیا، دو پیغام دیا، اور ایک الگ سے ایک پیغام یہ دیا کہ جب بھی درود پاک پڑھے تو خلوص سے پڑھے، یہ پہلا پیغام دیا، اور دوسرا پیغام یہ دیا کہ غم ہو یا خوشی ہو ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرے، غم میں صبر کرے، صبر کا پھل بہت میٹھا ہے، اور جب کوئی خوشی ملے، جیسے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں یہاں آیا، اسلام صاحب کے گھر میں آیا، مکان بنا، تو لوگ بھول جاتے، خوشی کے وقت رب کو بھول جاتے، جب مصیبت آتی ہے تب رب اللہ یاد آتا۔ عام طور سے ایسا ہی ہوتا نا، کوئی بیمار پڑا تو اللہ اللہ کہہ رہا، اور جب خوشی ہوئی تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ نہیں، دونوں وقت میں آپ اللہ کو یاد کریں انشاءاللہ تعالی۔ جو اللہ کا اس گھر میں ذکر ہوا ہے، جو رسول کی محبت کی باتیں ہوئی ہیں، حضور سے محبت کی باتیں ہوئی ہیں، ان تمام نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو تمام شیاطین، تمام مصیبتوں سے اس گھر کی حفاظت فرمائے گا، تمام بلاؤں